عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور مت پیچھے لگو شیطان کے قدموں کے انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ اور اگر تم پھسل جاؤ باوجود ہے کہ تمہارے پاس روشن دلیلیں آ گئیں نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید لے کر اور مقام نبوت پر سرفراز ہو کر کے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اپنی نبوت و رسالت کے دلائل بیان فرماتے ہیں اور قیامت کے دن کے قائم ہونے کے دلائل بیان فرماتے ہیں ان تمام دلائل آ جانے کے باوجود بھی اگر تم پھسلتے رہو اور پوری طرح اسلام اس کو قبول نہ کرو اپنی منمانیاں کرو تو جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تم اپنا ہی نقصان کرو گے ایسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تو غالب ہے اس کا تو کوئی بگڑتا نہیں ہے کچھ بھی پورے کائنات ارضی کے لوگ بھی اگر کفر کو اختیار کر لیں اس کی کائنات کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں آتا کمی نہیں آتی
اور اگر تمام کے تمام ایمان لے آئیں تو اس کی سلطنت کے اندر کوئی استحکام اور کوئی ترقی اور اضافہ نہیں ہو پاتا۔ وہ تو غالب ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور غالب ہے، باقی تمام کے تمام مغلوب ہیں، ہیج ہیں، پست ہیں، وہی اعلیٰ اور بالا ہے۔ حکیم، اس کے تمام کام حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد قرآن عزیز سورہ بقرہ دوسرے پارے کی یہ 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ سورہ بقرہ مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں بہت سارے احکامات ہیں۔ قرآن عزیز کی سب سے لمبی اور طویل ترین سورہ مبارکہ، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے 1000 احکامات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے جن پر ایمان لا کر کے عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ 1000 ایسے امور اور کام ہیں غلط کہ جس نے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں اور بھی احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق اہل مکہ کے ستانے اور ظلم و ستم ان پر ڈھانے کے سبب حضور نے ہجرت کا حکم دیا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تکلیفیں اٹھاتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی۔ تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ احکامات کا نزول ہوتا رہا، لیکن اتنا عرصہ جب کہ ضلالت اور گمراہیوں کے اندر انہوں نے گزارا تھا تو کوئی نہ کوئی بات وہ گمراہی کی بھی بعض اوقات اپنا لیتے تھے، اس کی بھی کوئی جھلک اور کوئی رمق انہیں یاد آ جاتی تھی اور اس کام کو بھی کر لیتے تھے، حالانکہ تمام کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل واضح گمراہی کے اندر وہ لوگ تھے۔ الف سے لے کے یہ تک ڈوبے ہوئے تھے ضلالتوں اور گمراہیوں کے اندر۔ ایمان لانے کے بعد پھر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیش نظر رکھا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مشعل راہ بنایا جائے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تھوڑی بہت ان کے اندر انسانی بشری تقاضے کے تحت سستی تھی یا وہ امور وہ کام بعض اوقات انجام دیتے تھے جو جاہلیت کے دور کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے، باقیوں سے نہیں۔ جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، نبی علیہ السلام کی رسالت پر، قبر کی آمد پر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان، ایمان لانے کے بعد لازم اور ضروری ٹھہر جاتا ہے کہ تم جس اسلام پر ایمان لائے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین یہ ہے، اور جس قرآن پر ایمان لائے ہو کہ یہ آخری پیغام اور ضابطہ حیات حضور پر نازل ہوا ہے، تو فرمایا اب تمہیں چاہیے کہ تمہارا ہر کام، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، تمہاری عبادت، تمہاری سیاست، تمہاری معیشت، تمہاری عبادت، تمہارا کاروبار، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، ایوان حکومت سے لے کر زندگی کے ایک ایک شعبے تک، تمام کے تمام اسلام چونکہ مکمل نظام حیات ہے تو اس لیے ہر شعبہ زندگی میں اس کو پیش نظر رکھ کر کے پکے اور سچے مسلمان بن جاؤ اور دنیا دیکھے کہ ان کے اندر واقعی اسلامی انقلاب جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی انقلاب ان کے اندر جو ہے وہ پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر
بار بار ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے انعامات، میرے احسانات تو بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کاف کے آخر میں، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات، اللہ تعالیٰ کے کلمات، فرمایا ان کے لکھنے کے لیے اگر یہ ساتوں سمندر جن کی اتنی چوڑائی ہے، اتنی لمبائی ہے اور اتنی گہرائی ہے، ساتوں سمندر سیاہی کے بنا لیے جائیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ لَأَقْلَامٌ، روئے زمین پر جس قدر بھی درخت ہیں، جنگلوں کے اندر، باغوں کے اندر، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، گلزاروں میں، تمام کو کاٹ کر کے ان کی کلمیں بنا لی جائے۔ اللہ فرمایا انسان بھی تمام کے تمام اور فرشتے بھی تمام کے تمام، جنات بھی تمام کے تمام، اس اتنی سیاہی کے ساتھ اور اس قدر کلموں کے ساتھ یہ لشکروں کے لشکر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات لکھنے لگ جائیں، ہاں فرمایا سیاہی لکھتے لکھتے ختم ہو جائے گی، کلمیں لکھتے لکھتے گھس کر کے ٹوٹ جائیں گی، فرشتے جن و انس لکھتے لکھتے تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات پھر بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنی سیاہی اور ساتوں سمندر اور بھی ہو، وہ بھی سیاہی کے اندر تبدیل کر دیے جائیں۔ ایک دوات آپ لاتے ہیں آپ سیاہی کی بازار سے، کئی ہفتوں کے لیے کافی ہوتی ہے، چاہے جائے کہ اتنے سمندر، ساتوں سمندر اور ساتوں سمندر بھی، تمام کلمیں، تمام جنوں انس فرشتے، فرمایا لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی اور کلمیں ٹوٹ جائیں گی، ما نفدت کلمات اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات فرمایا کہ پھر بھی فرمایا کہ نہیں گنے جا سکتے، نہیں لکھے جا سکتے۔ اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، مختصر جملے کے اندر کوزے میں دریا بند کر دیا، فرمایا میری نعمتیں اتنی ہیں، فرمایا کہ اے میرے بندو تم شمار نہیں کر سکتے، نہ وہ لکھے جا سکتے ہیں اور نہ وہ گنے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا کائنات کے اندر دھیان تو آپ مارے، یہ آسمان، یہ زمین اور یہ رنگ و بو، یہ لہلاتی ہوئی کھیتیاں، جی، اور موسموں کا تغیر و تبدل، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خزاں، کبھی بہار، سارا کا سارا نظام، تمام کا تمام، واحد اس کا کنٹرولر جنرل اللہ احکم الحاکمین، فتبارک اللہ احسن الحاکمین۔ اور اقبال نے کتنا اچھا کہا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اللہ، کسان اور ذمہ دار دانے پھینک کر کے، ہل چلا کر کے، پانی دے کر کے آ جاتے ہیں، کون ہے ان کے نیچے سے وہ ننھی ننھی کونپلیں جو ہے لانے والا، اور اوپر پھر پودے جو ہے بنانے والا، اور اوپر پھر شکلیں جو ہے بڑے بڑے پودوں اور درختوں کے اندر بنا کے ڈال دینے والا، اور مختلف ذائقے، مختلف پھل، اللہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، اور خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کمال کر دیا اقبال الہامی شعر، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہے کوئی ایسا خالق و مالک؟ تو من جملہ اس کے احسانات اور انعامات میں سے بہت بڑا احسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دنیا کے اندر آنا
اور ہمیں ان پر ایمان لانا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ احسان عظیم۔ اور اس کے بعد پھر یہ بہت بڑا احسان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین کی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، مکمل نظام حیات حضور جو ہے وہ لے کر آئے۔ اللہ اکبر! یہ دین اور یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان دنیا سے جاتا ہے، عزیز و اقارب کو بھی چھوڑ دیتا ہے، دوست و احباب کو بھی چھوڑ دیتا ہے، مال و دولت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، ساتھ اگر جاتی ہے کوئی چیز تو یہ اسلام جاتا ہے اور نیک اعمال جاتے ہیں۔ اسلام کے مطابق جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ ساتھ جاتے ہیں، باقی سب کچھ یہاں جو ہے وہ دھرا رہ جاتا ہے۔ اللہ! تو اسلام بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صحیح معنی میں ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا یہ تقاضا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اللہ تعالیٰ کو الہ و معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اسوہ حسنہ جو ہے وہ بنایا جائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ ڈھالا جائے۔ اسلام اتنی بڑی نعمت، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے گئے۔ یہی سورہ بقرہ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں باپ اور بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک گھر کعبۃ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی زیارت نصیب کرے، وہاں جانا نصیب کرے، حج نصیب کرے، عمرے نصیب کرے ہر مسلمان مرد اور عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور کچھ دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ کی، ایسی وہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی، اور عرض کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہم اپنا گھر نہیں بنا رہے، اپنی کوٹھی اور اپنا بنگلہ نہیں بنا رہے، تیرا گھر جو ہے بنا رہے ہیں۔ عام مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا جائے، مسجد بنائی جائے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کا گھر بناتا ہے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا گھر بناتا ہے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ محل۔ اور پھر وہ کعبۃ اللہ کہ یہاں کی 1,00,000 نماز اور وہاں کی 1 نماز، اللہ اللہ! اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا وہ عمل، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف ہے، اور عاجزی اور انکساری کی اور اخلاص کی انتہا ہے۔ اتنا بڑا کام کرتے ہوئے، اتنا بڑا عمل جو ہے انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہماری یہ حقیر محنت جو ہے وہ قبول فرما۔ باپ معمار کی حیثیت سے اور بیٹا مزدور کی حیثیت سے، بیٹا پتھر پکڑا رہا ہے اور باپ ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ! کتنا بڑا عمل ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی عرض کر رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ وہاں کے باسیوں کے لیے، رہائش پذیروں کے لیے بھی دعا کی، یا اللہ پھلوں کا رزق انہیں عطا کر، یا اللہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک نبی مبعوث فرما۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، فرمایا حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ تو ان کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ہی فرما بردار بنا، مسلمان بنا۔ مسلمان کا معنی یہ ہے گردن نہاد، اسلام کا معنی اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جانا۔ یا اللہ، اپنے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جھک جانے کی توفیق عطا فرما، نافرمانی کہیں بھی ہم سے جو ہے وہ سرزد نہ ہونے پائے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ، ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی اپنی بھی فکر اور اپنے آل اولاد کی بھی فکر ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی اے اللہ مسلمان بنا کے دنیا کے اندر زندہ رکھ۔ اللہ 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 اکبر اللہ! اس لیے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अहले ईमान, ईमान लाओ और अल्लाह ताला की ज़ात से डरो, और तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आनी चाहिए जब तक अपने आप को मुसलमान न बना लो। मौत का किसी को पता नहीं कि कब आ जाए। आनन फानन आज का दौर, हादसात का सानहात का दौर। अल्लाह, मकसद ये है ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया कि मरते दम तक इस्लाम जो है वो तुम्हारा ओढ़ना बिछौना हो, मरते दम तक मुसलमान बन के दुनिया से जाओ। अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर एक को पूरी ज़िंदगी ये तौफीक जो है वो अता फरमाए, दुनिया से जाएँ तो हालत इस्लाम पर जाएँ। मैं और आप कौन है? अम्बिया अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ कर रहे। हज़रत यूसुफ पैगम्बर अलैहिस्सलाम कितने बड़े पैगम्बर हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की ज़ात ने पूरा हुस्न आधा फरमाया दुनिया के अंदर फैला दिया, और आधा हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। अल्लाह, हज़रत आयशा तहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मिस्र की उन करारियों ने, उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और उनकी छुरियां जो है उनके हाथों पर चल गईं। वो मेरे यूसुफ मोहम्मद अलैहिस्सलाम को देखते तो उनकी छुरियां कलेजा जो है वो काट के रख देती है। सरवरे कायनात का हुस्न व जमाल, आँचें खूबा हमादारंद तू तनहा दारी। कायनात के अंदर आपकी सूरत जैसा और आपकी सीरत जैसा कोई दुनिया के अंदर आया ही नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी शान और इतनी आन वाले, हाँ, कहते हैं ऐ अल्लाह तवफ़्फ़नी मुस्लिमम वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ मेरे रब, तूने मुझे मकाम नबुव्वत से भी सरफराज फरमाया, तबीर रोया का इल्म भी मुझे जो है वो अता किया। ए अल्लाह, अब एक ही दुआ है, दुनिया से जाऊँ तो हालत इस्लाम पर जाऊँ, और आखिरत के अंदर मेरा हशर हो, मेरी रफ़ाकत हो तो सालिहीन के साथ रफ़ाकत हो। अल्लाह, और फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम यही वसीयतें करते हुए अपनी औलाद को यही वसीयतें करते हुए गए, आगे यही मकाम। फरमाया ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बुनय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी, यकूब अलैहिस्सलाम भी और दीगर अम्बिया भी दुनिया से जाते हुए अपने बेटों को, आल औलाद को, कुनबे कबीले को जमा करते हैं और उनको ये कहते हैं, कोई दौलत के मुतल्लिक़ वसीयत नहीं की, कोई वरासत के मुतल्लिक़ वसीयत नहीं की, कोई लेने देने के बारे नहीं, उन्हें अगर फ़िक्र है तो उनके दीन की फ़िक्र है। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी आल औलाद, जिस तरह हम मुसलमान बन के दुनिया से जा रहे हैं, इसी तरह तुम्हारी भी पूरी ज़िंदगी जो है इस्लाम के मुताबिक गुजरे। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बुनय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मदीना के गिरदोनवा के बाद देहाती लोग इतने समझदार नहीं होते जिस तरह शहरी लोग जो है वो होते हैं, पढ़े लिखे। वो गंवार देहाती नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और इस्लाम कबूल किया था उन्होंने, नए नए इस्लाम के अंदर आए और हुजूर के पास आकर ज़रा फ़ख्रिया कहने लगे, क्या आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अपनों ने आप पर कितना जुल्म किया, कितनी ज़्यादती की, और यहाँ तक कि आप हिजरतें करके यहाँ जो है वो आए, लेकिन हम देखो कि हम जो हैं ईमान लाए हैं आप पर। हम क्या काम में, हम आप पर ईमान लाए हैं जिस तरह कोई एहसान जतलाता है, फ़ख्रिया तौर पर यह बात कह रहा। अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़ौरन नोटिस लिया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इनको कह दो, कुल्ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम। सूरह हुजरात। एहसान न जतलाओ अपने इस्लाम का, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात की तौफीक है कि तुम्हें हदायत से सरफराज किया है, तुम इस्लाम कबूल कर रहे हो, इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हो। ये कोई तुम्हारा कमाल नहीं है, अल्लाह ताला का एहसान और कमाल है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये तौफीक जो है तुम्हें दी है, वगरना लोग जो है वो भटकते फिरते हैं जलालतों और गुमराहियों के अंदर। अल्लाह, हदायत भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के हाथ में है। अम्बिया का काम यह है तबलीग करना, औलियाउल्लाह उलमा वारसाने अम्बिया तबलीग करना, लेकिन हदायत अल्लाह तबारक व तआला की कब्ज़। अल्लाह ताला सबको हदायत से सरफराज फरमाए।
ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान और इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने तुम्हें इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनसे पूछिए कि इस्लाम लाने की पदाश में किस कदर तकलीफ़ों का सामना उन्हें करना पड़ा, किस कदर मज़ालिम उन पर जो है वो उठाए गए। जैसा कि तमहीदन आगाज़ के अंदर मैंने कुछ कहा था, ज़रा थोड़ी सी तफसील जो है वो देखिए। वो दौर 13 साल हज़ूर अलैहिस्सलाम का मक्की दौर, ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम आपने कितनी तकलीफ़ें उठाई। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत बलाल अल्लाह अकबर, कच्चे चमड़े के अंदर डाल करके, उमैया कच्चे चमड़े के अंदर डाल करके गुंडे उबाश लड़कों को दे देता है और मक्के की गलियों के अंदर उन्हें फिराया जाता है और बाद औक़ात ऊपर से कोड़े बरसाए जाते हैं। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें उन पर नाज़िल फरमाए सहाबा किराम पर। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला, तपते हुए कोयलों पर उन्हें लड़ाया जाता और वो कोयले अगर ठंडे होते तो उनके जिस्म के खून और पीप से वो ठंडे होते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, बैठे हुए थे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सुहैब आए, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने उनको करीब बिठाया और फरमाया, क्या सुहैब ज़रा बताओ तो सही, काफिर किस तरह तुम पर जुल्म किया करते थे, कोई वाक़या तो जिक्र करो। आँखों के अंदर आंसू आ गए और पीठ से कमर से अपना कुर्ता जो है वो ऊपर उठा दिया। फरमाया कि मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इस कमर को, मेरे जिस्म को देख लो। जब देखा तो वो जिस्म जो है कोयले की तरह जो है काला स्याह जो है वो हुआ था। फरमाया कि यहाँ कोयले रख दिए जाते, आग जलाई जाती और मेरा खून और पीप जो है वो उसको ठंडे कर। अल्लाह अल्लाह अकबर। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला कुफार ने उनको पकड़ा, कुरैशा ने मक्का पकड़ करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी, उन्हें जो है वो बाहर ले जाते हैं, मक्का से बाहर खुली फ़िज़ा के अंदर, और डंडोरा पीट देते हैं सारे के सारे मक्के की आबादी वाले, मर्द भी, कई औरतें भी, बच्चे भी, कि ये शख्स जो है वो ईमान लाया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना और मतवाला अपने आप को कह रहा है, ज़रा देखते हैं इसको कि ये कितने पानी में है, कितना इसके अंदर ईमान और इस्लाम है और कितना इसको प्यार है अपने नबी अलैहिस्सलाम के। अल्लाह और दरमियान में उनको खड़ा कर लिया, इर्द गिर्द जो है बैठे हुए हैं आबादी वाले, मक्के वाले, मर्द भी, औरतें भी और बच्चे भी, वो तमाशा देखने के लिए। अबू सुफियान फ़तह मक्का के मौका पर ईमान लाए हैं, वो पेश है तकलीफ़ें डालने में। वो कहता है कि देखो आओ तलवारों और तीरों की बारिश कर दो खुबैब पर। अल्लाह, कोई इधर से आता है तीर मारता है, बदन से खून का फव्वारा छूटता है, कोई इधर से आता है तलवार मारता है, चश्मा खून का जारी होता है, कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है। अबू सुफियान कहता है ठहरो ठहरो, करीब आकर के, हाँ अबू सुफियान करीब आकर के हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि अबू सुफियान ज़रा ठहर दो, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा अब आखिरी वक्त है, अपने रब को याद कर लेने दो, मुझे 2 रकत जो है वो पढ़ लेने दो। कहा ठीक है। 2 रकत पढ़ी, लंबे सजदे करने की बजाय, लंबे रुकू करने की बजाय, लंबा क़याम करने की बजाय जल्दी जल्दी वो 2 रकत जो है वो पढ़ ली और ये कहा कि मैंने नमाज को लंबा नहीं किया 2 रकतों को कि इसलिए तुम ये ना समझो कि मैं मौत से डर रहा। अल्लाह, आम मामूल के ख़िलाफ़ मैंने जल्दी 2 रकतें जो है वो पढ़ ली, अब कर लो जो कुछ जो है वो करना है। करीब आकर के अबू सुफियान जो है वो कहता है कान में, क्या खुबैब, अगर तेरी जगह तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तेरी जगह उस पर ये हम मज़ालम करें, उस पर तीरों तलवार की बारिश करें और तुम्हें रिहा कर दें, तुम्हें रिहाई हो जाए, तुम अपने आप को बचा लो और तुम्हारा नबी जो है उसके साथ हम ये मज़ालम का सलूक जो है वो कर रहे हैं, क्या तेरे लिए ये कबूल नहीं है ये बात? हाँ। खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि क्या कह रहे हो तुम?
شاعر کہتا ہے ابو سفیان پہ قارا کیا ہی اچھا ہو محمد کو، حضور کا اسم گرامی جس کو کرائے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان پکارا کیا ہی اچھا ہو محمد کو، تیرے بدلے میں گر جلاد خاک و خون میں تڑپائے، تڑپ اٹھتا ہوں جب مجھ کو وہ فکرے یاد آتے ہیں، بوقت ذبح اس عاشق نے اس طرح دہرائے، مجھے ناز اپنی قسمت پر ہو گر نام محمد پر، یہ سر کٹ جائے اور تیرا سر پا اس کو ٹھکرائے۔ تو کیا کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر میں قربان، سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، مجھے تم مارو قدموں کے نیچے میری لاش، اس کا حلیہ بگاڑ دو، مسل دو، سب کچھ، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سارا ظلم اور تشدد تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں یہ برداشت کرتا کہ جیتے جی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ رہا ہو اور میں برداشت کر رہا ہوں۔ جب تک وہ کانٹا نکال نہ لوں، جب تک حضور کی تکلیف دور نہ کر لوں، اس وقت تو میرا چین جو ہے وہ حرام ہو جائے، یہ جائے کہ یہ حالت جو ہے وہ میرے نبی کی میرے سامنے تم کر دو، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمار ہاں، اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، ابو جال نے ان کی والدہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر کے اللہ نیزہ جو ہے اس کے ساتھ جسم جو ہے چیر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا، آدھا ٹکڑا ایک اونٹ لے جاتا ہے، آدھا ٹکڑا ایک اونٹ۔ اللہ اکبر اللہ۔ والد پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، حضرت عمار پر مظالم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کی آل اولاد یہ تکلیفیں صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کرو، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت کے اندر محل تیار کر لیے ہیں، جنت کے 8 دروازے فرما کے تمہارا استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ قدر و منزلت اسلام کی ان لوگوں نے جانی ہے، ہم پیدا اسلام کے اندر ہوئے، مسلمان ہوئے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ قدر ان کی ہے کہ جو چھوڑ کر کے کفر کو، ضلالت کو، شرک اور گمراہیوں کو چھوڑ کر کے ادھر آتے ہیں۔ ذرا آپ جائزہ لیں، آپ میں سے عزیز و اکارم میں سے اور دوست و احباب میں سے بڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے شرک بدعت کو چھوڑ کر کے، پھر ایسا وہ کندن بن جاتے ہیں۔ باقیوں کا یہ حالت نہیں ہوتی، جو پیدائشی مسلمان ہوتے ان کو قدر ہوتی ہے کہ ہم کس طرح گمراہیوں کے اندر مبتلا تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ہدایت سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اسلام کی ہے، بات یہی ہو رہی تھی نا۔ خندق کا موقع ہے، جنگ احزاب بھی یہاں کہتے ہیں، کفار کے لشکروں کے لشکر، ہاں انہوں نے جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، مختلف جنگیں جو ہے وہ ہوتی رہیں، لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم ان کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیں، یہ تو دن بدن جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مدینہ کے اندر جا کر کے انہوں نے اتنا فروغ حاصل کر لیا، قبائل کے قبائل، جماعتیں کی جماعتیں کے گروہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں، اس لیے پوری قوت ہم جو ہے اپنی استعمال کریں۔ اندرونی طور پر مدینہ کے اندر بنو قریظہ اور دوسرے قبائل یہود و نصارہ کے جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا حضور کے ساتھ کہ باہر سے کوئی حملہ آور ہو تو ہم مدینہ کی دفاع کے لیے ہم اکٹھے ہیں، انہوں نے بھی معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ یہ یہود و نصارہ معاہدوں پر پورے نہیں اتریں، اور ان کی تاریں، ان کی سازشیں مکہ والوں کے ساتھ ایک ایک رپورٹ انہیں جو ہے وہ دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تیاریاں جو اس قسم کی آئے، اور تینوں طرف سے ادھر کا جو راستہ مکہ کی طرف کا راستہ ہے، باقی تینوں طرف مدینہ کے وہ باغات ہیں، آبادی ہے، اور ادھر سے وہ جو ہے وہ آئے اور آ کر پورا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے۔ لشکر جرار ہے، 10-12 ہزار مختلف روایات ہیں، سارے کے سارے قبائل امڑ آئے اور محاصرہ کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ رپورٹ پہنچی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کو، مہاجرین کو اکٹھا کیا، جمع کیا، آپ مشاورت کرتے تھے، فرمایا کہ اب ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے،
کس طرح دفاع جو ہے وہ کیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے ایک تجویز دی کہ حضرت ہمارے علاقے فارس کے اندر، ایران کے اندر یہ ہے کہ دفاعی طور پر ہم خندق جو ہے وہ کھودتے ہیں، اس لیے خندقیں جو ہے وہ کھودی جائیں. نبی علیہ السلام ان کی تجویز کو قبول کیا اور آپ نے 10 صحابہ کرام کے حوالے یہ زمین کے ٹکڑے جو ہے وہ کر دیے ہیں کہ تم نے یہاں یہ حصہ جو ہے وہ کھودنا ہے، یہ حصہ کھودنا ہے، یہ حصہ کھودنا ہے. وہ سارا کا سارا خندق، آج تو وہاں آبادی ہو گئی، تمام کے تمام خندق صحابہ کرام جو ہے وہ کھودتے. اور ادھر محاصرہ کیا ہوا ہے ان مکے والوں کا، قریشان مکہ بھی اور دیگر تمام کے تمام قبائل کا بھی. اور ادھر تمام کے تمام 3000 سے زیادہ نہیں ہیں، انصار بھی اور مہاجر بھی تمام کے تمام اگر دیکھا جائے تو 3000 سے زیادہ ان کی تعداد جو ہے وہ نہیں ہے. باہر سے جو سامان خرد و نوش کا آتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء اندر جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی ہیں، آبادی والے بھی پریشان ہیں. اور یہ لوگ جو مجاہدین ہیں، انصار اور مہاجرین، حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو آئے ہیں یہاں خندقیں کھود رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے بعض نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس لیے تاکہ کمر جو ہے وہ سیدھی رہے. کئی دن کے کئی جو ہے وہ بھوکے ہیں، لیکن کدال پکڑے ہوئے ہیں اور خندقیں جو ہیں وہ کھودتے چلے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انہوں نے بھی کدال پکڑا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام بھی غبار آلود ہیں، اور آپ بھی اسی طرح فرمایا کہ خندق جو ہے وہ کھود رہے ہیں. صحابہ کرام، انصار مدینہ اور مہاجرین تمام کے تمام خندقیں کھود رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے اشعار کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اے لوگو، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کی ہے، جہاد کی. مرتے دم تک خون کا آخری قطرہ تو بہایا جا سکتا ہے، لیکن میدان جنگ چھوڑ کر کے ہم بھاگیں گے نہیں. بھوک اور پیاس جو ہے وہ برداشت ہے، سارے کے سارے محاصرے، ساری کی ساری تکلیفیں جو ہیں وہ اسلام کے لیے اور حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے تمام کے تمام برداشت ہیں. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اللہم لولا انت مہتدینا لا تصدقنا ولا صلینا. یہ بات ہے جو موضوع سے تعلق رکھتی ہے. عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم صدقے اور خیرات دیتے ہیں یا جنگ و جہاد کے اندر حصہ لیتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں. اے اللہ، یہ تو تیرا احسان ہے. حضور تشریف لائے، ہم نے اسلام قبول کیا اور ہم یہ اعمال انجام دے رہے ہیں. ہمارا کوئی احسان اور کمال نہیں، یا اللہ تیرا احسان، تیرا احسان ہے. اللہم لولا انت مہتدینا. اے اللہ، اگر ہمیں تو ہدایت نہ دیتا، حضور تشریف نہ لاتے، دین اسلام پر ایمان نہ لاتے، عمل پیرا نہ ہوتے، لا تصدقنا ولا صلینا، نہ صدقہ خیرات کرتے، نہ نمازیں پڑھتے، نہ اور عمل انجام دیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام خندقیں بھی کھود رہے ہیں اور زبان پر یہ اشعار ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، دنیا کی زندگی جیسے بھی ہے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے یا کھا کر کے گزر جانے والی ہے. اے اللہ، آخرت اچھی کر دے. جس قدر بھی مہاجر اور انصاری یہاں جو ہیں، اے اللہ ان تمام کو بخشش کے پروانے عطا کر دے. اللہ، کس قدر وہ پاک باز لوگ تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی قدر انہوں نے جانی اور اسلام کے لیے یہ قربانیاں جو ہے وہ دے رہے تھے. اللہ اللہ. دیکھا صحابہ کرام نے کہ ایک چٹان ہے اور وہ ٹوٹتی نہیں ہے. خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آئی اور وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، کیا کہا؟ ایک چٹان ٹوٹتی نہیں ہے. ہم نے بڑا زور لگایا، بڑے کدال سرور کائنات تشریف لائے اور آپ نے چوٹ ماری، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے کدال مارا اور پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ٹکڑوں میں سے مجھے شام کے فرمایا کہ سرخ محل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ ایک وقت جو ہے وہ آئے گا کہ ان محلات پر تمہارا قبضہ ہوگا، وہاں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے.
फिर हुजूर ने दूसरा कुदाल मारा, दूसरी ज़रब लगाई, पत्थर के और टुकड़े हो गए। सरवर कायनात ने अरशाद फरमाया कि इन पत्थरों में से अल्लाह ताला ने मुझे किरणें दिखाई हैं कि ये यमन का इलाका, वो फाटक जो दरवाज़ा है यमन का, वहाँ भी तुम्हारा जो है वो कब्ज़ा होगा। फिर तीसरी चोट लगाई और हुजूर ने अरशाद फरमाया कि ये ईरान और फारस इतनी बड़ी ताकत, फरमाया कि एक वक्त आएगा कि वो भी तुम्हारे कदमों में होगी और उस पर भी तुम फतह के झंडे जो है वो गाड़ोगे। अल्लाह बशारतें दे रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम जी। कहाँ भूखे और प्यासे और कहाँ ये ज़हनों की परवाज़, लेकिन ईमान है नबी मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला। इस कदर मुहासरा और इस कदर लश्कर, वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, फरमाया जब ये लश्कर देखे अहले ईमान ने, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कहने लगे सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमाया हुआ है वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानम व तस्लीमा। कोई तजल्जल पैदा नहीं हुआ कि क्या हमारा अशर होगा, ये इतनी तादाद है इनकी 10, 12, 15 हज़ार और हम 3 हज़ार, ये तो हमें आन की आन में ले लेंगे। नहीं नहीं, वो समझते हैं उनके ईमान के अंदर इजाफा हुआ है, कोई कमी नहीं हुई है, कोई डर और खौफ जो है वो तारी नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। बाज़ सहाबा नबी अलैहिस्सलाम ने नफ्सियाती तौर पर उनका चेहरा पढ़ा, सवाल जो है चेहरे पर गर्दिश कर रहा था कि हम भूखे थे, पेट पे पत्थर बांधे हुए, शायद हुजूर ने कहीं से खाना खा लिया हो। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरों को पढ़ करके अपना कुर्ता अपने पेट मुबारक से उठाया। सहाबा कहते हैं हमारे पेट पे एक एक पत्थर था, नबी अलैहिस्सलाम के पेट मुबारक पर 2 पत्थर हमें जो है वो नज़र आए हैं। जिस तरह सहाबा की हालत है, जिस तरह रिया की हालत है, उसी तरह उनके हाकिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत है। अल्लाह, ये है रियासत मदीना का हुक्मरान। ये नहीं है कि वो भूखे प्यासे हैं और ख़ुद उसने जो खा लिया हो, नहीं नहीं। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला वो कहते हैं कि जब मैंने हुजूर की ये कैफियत देखी तो मैं भागा भागा गया घर और जाकर अपनी बीवी से ये कहा, मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम हमसे भी ज़्यादा भूखे हैं, ऐसा कर कि कोई चीज़ है कोई खाने पीने की को पका सकते हैं। कहने लगी कि ये जौ हैं 2.5-3 किलो और ये छोटा सा एक बछड़ा है, उसको फौरी तौर पर ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, फरमाया कि तुम रोटियां पकाओ और ये सालन जो है वो पकाओ। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जाता हूँ और आपको मैं ये कहता हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ और 5-7 आपके साथ से अबू बकर, उमर फ़ारूक, अली मुर्तज़ा, जे उस्मान गनी दीगर, वो 5-7 आपके साथ आ जाएँ, इतना ही खाना है। गए और जा कर के हुजूर अलैहिस्सलाम के कान में कहा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ, चंद साथी हमरा ले आएँ, खाना जो है वो तैयार है। अल्लाह। जाबर रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने इतना कहा, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी के ऊपर खड़े हो गए और आपने आवाज़ लगाई, ऐ मेरे सहाबा किराम, ऐ मुहाजिरीन, ऐ अंसारियों, जाबर ने खाना पकाया है, तमाम तैयारी करो, सारे के सारे चलो खाना खाने के लिए। अल्लाह अल्लाह अकबर। कहाँ 5-7-10 का खाना और कहाँ पूरा का पूरा लश्कर। हजूर ने ये आवाज़ लगाई। हमारे मौलाना शमसाम रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लिखते हैं पंजाबी, खंदक दे रोज़ जाबर खाना पकाया, खंदक दे रोज़ जाबर खाना पकाया, पाक रसूल ताई सदन नू आया, सबना ना खबर होवे सहज सुनाया, पर नबी सुनाया सबना ताई। ऊंची आवाज़ किया नबी सरदार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंची आवाज़ किया नबी सरदार ने, खाना पकाया अज जाबर यार ने, टुर पै सारे कर तकबीर अजहार ने, पर जाबर नू फिक्र अंत नाई। जाबर दौड़े दौड़े भागे भागे घर गए, कहने लगे वो ये की होया, मैं तो हजूर नूं अर्ज़ कीता है कि इन्ने आयो 5-7-10, ये सारा लश्कर का लश्कर आ, जाके बीवी नूं सारा माजरा दसेगा, साडा तो कुंडा हो जाएगा, बड़ी बेइज्जती होएगी। की होया? मैं तो ये क्या कि हज़रत तशरीफ़ लाया, 5-7-10 साहब के साथी आ जान, हजूर ने निदा आवाज़ लगा तो सारा लश्कर ही तुरया होगा। हाँ, वो भी मोमना सी, तौहीद परस्त से। कहने लगी मेरे आका फिर फिक्र की जरूरत नहीं, मुहम्मद जाने तो उसका खुदा जाने, तू अपनी ड्यूटी दी, उन्होंने अपनी ड्यूटी, देखो तो अज बनता की है। अल्लाह अल्लाह। सारा का सारा लश्कर आकर बैठ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया कि खाना चुन दो, खाना रख देता गया। अल्लाह। फरमाया पकाई जाओ, सालन डालते जाओ और रोटियां पकाए जाओ।
ہاں جابر پیارا کہے قسمیں اٹھا کے، ہاں تین سر جاؤ تے نکا جیا پٹھورا سے، میں دسیا ہے نا، تین سر جاؤ تے نکا جیا پٹھورا سے، 1400 مرداں تائیں سمجھو اے تھوڑا سے، پر قسم خدا دی آیا ذرا نہ توڑا سی، کھا گئے سارے تھاؤں تھائیں۔ جابر پیارا کہے قسمیں اٹھا کے، موتی پرودی ہے مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتہ انہوں تے نازل کرے۔ حدیث دا ترجمہ صحیح بخاری دی روایت وہ دے اندر واقعہ ہے، وہ دا ترجمہ مولانا نے اپنی زبان سے کیتا۔ جابر پیارا کہے قسمیں اٹھا کے، سنے اصحاباں حضرت چلے گئے کھا کے، ڈٹھا میں ہانڈی تے کنالی نو آ کے، ساڈا کچھ خرچ آیا نائی۔ میں دیکھیا اسی طرح ہانڈی سالن نال لبا لب بھری ہوئی ہے، اور اسی طرح کنالی آٹے والی وہ بھی لبا لب بھری ہوئی ہے۔ اللہ جد حاکم دے اندر اے احساس ہوئے رعایا دا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہ برکتاں جو ہے وہ نازل کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے زمانے دے اندر قید پہ گیا، بھوک پریشان، 22 لاکھ مربع میل دے علاقے دے اندر، اللہ دسترخوان بچھایا گیا، 2-3 قسم دے کھانے چن دیتے گئے، امیر المومن عمر فاروق دسترخوان اٹھا دیتا، فرمایا کہ جب تک عمر نو اے نہ پتہ لگ جائے کہ میری رعایت ایک ایک فرد نو اس قسم کا کھانا میسر ہے، اس وقت تک میں ایک لقمہ میں اپنے حلق کو تھلے نہیں اٹھا سکتا۔ رات نو بیس بدل کر کے جائزہ لیتے کہ کوئی بھوکا اور پیاسا تو نہیں سو گیا۔ خلقت ساری تھاؤں، حافظ صاحب لکھوی رحمت اللہ علیہ، خلقت ساری تھاؤں تھائیں ستی نال بہاراں، خلقت ساری تھاؤں تھائیں ستی نال بہاراں، تے شاہ انہاں دا پیرا دیندا وانگوں چوکیداراں۔ اے ہے ریاست مدینہ دا حکمران جی، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں کو قدر تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کو قدر تھی اسلام کی کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور آج ہماری یہ کیفیت ہے، ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خرچ کر لیا، کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ سجدے کر لیے تو ٹھیک ہے، بڑا کمال۔ فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دی ہے، زکوٰۃ دیتے ہو تو نماز نہیں پڑھتے ہو، جی نماز نہیں پڑھتے ہو قربانی کرتے ہو، کیا ذرا ہم اب جائزہ لیں۔ فرمایا مکمل الف سے لے کر یہ تک اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، جو اسلام کی سلک کے اندر پروئے ہوئے ہیں تمام کے تمام آپس کے اندر فرمایا کہ بھائی بھائی ہیں۔ دیکھو ایک دوسرے کا احساس کرو، محبت اور پیار سے جو رہو، اخوت اور پیار کے ساتھ بھائی چارہ تمہارے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اہل و عیال کے حق حقوق، اڑوس پڑوس کے حق حقوق ادا کرو، عزیز و اقارب کے حق حقوق جو ہے وہ ادا کرو۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1,20,000 کا مجمع ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، وہ آئے ہیں جو آمد و رفت کا خرچ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، باقی اپنے اپنے علاقوں کے اندر کئی تھے، 1,20,000 کا مجمع، اور میدان عرفات اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وہاں جانا نصیب فرمائے۔ 1,20,000 سرور کائنات نے اسلام کے موٹے موٹے اصول انہیں ذکر فرمائے۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو میں دیکھ رہا ہوں شاید پھر وہ وقت نہ آئے کہ میں اور آپ اس مقام پر جمع ہو سکیں۔ ہاں حجۃ الوداع آخری حج ہے اور یہ خطبہ بھی آخری، اس کے 3-4 ماہ بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ میری باتیں جو ہے وہ لکھ لو، نوٹ کر لو، یاد کر لو، اور فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہاں سے جانے والے جو نہیں ہیں یہاں آئے، فرمایا کہ ان تک میری باتیں جو ہے پہنچا دو۔ ایھا الناس انما دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا و شہرکم ھذا و یومکم ھذا و شہرکم ھذا و بلدکم ھذا۔ فرمایا کہ دیکھو ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا جان و مال اسی طرح حرمت والا ہے، عزت والا ہے، تقدس والا ہے، جس طرح بیت اللہ کے تقدس ہے، جس طرح آج کا مہینہ اس کا تقدس ہے۔ کون سا مہینہ؟ ذی الحج کا مہینہ، یہ مقدس مہینہ ہے، بیت اللہ مقدس مہینہ ہے،
اور آج کا دن مقدس دن ہے کہ میدان عرفات کے اندر جو پہنچا اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ ان کے جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، اور میدان عرفات شہادت دے گا قیامت کے روز کہ اللہ یہ یہاں آئے تھے اور حج کیا تھا، اللہ ان کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا جس طرح آج کے دن کی پاکیزگی ہے، تقدس ہے، اس مہینے کا تقدس ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا تقدس، اسی طرح ایک مسلمان اس کی جان و مال بھی مقدس ہے۔ اس کی جان و مال بھی، نہ اس کی جان لو، نہ اس کو قتل کرو، نہ اس کا مال جو ہے اس کو چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، نہ اس کا مال پر قبضہ کر لو نجائز، نہ اس کی خون ریزی کرو۔ فرمایا ہاں ان دماءکم و اعراضکم حرام علیکم، فرمایا حرام ہے تم پر ان کی کسی کی عزت پامال کرو، کسی کی چگلی کرو، غیبت کرو، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے کسی کو مال جو ہے وہ دے دو۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح آپ کے سامنے جو ہے وہ کروں۔ اور خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں فرمایا لا تضلوا بعدی، دیکھنا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ فرمایا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن۔ آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے جی، شوہر بیوی کو، بچوں کو جو ہے وہ مار رہا ہے، اور بچے والدین، اخبارات بھرے ہوئے ہیں، ٹی وی میڈیا بھرا ہوا، کیا کیا واقعات مسلمان کا کاٹ۔ دوسروں کی بات تو چھوڑیے، ادھر کفر امڑایا ہوا ہے، ادھر ہندوستان کی جارحیت دیکھو کہ آئے دن ہماری افواج پاکستان وہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، آئے دن ان کی جارحیت ہے۔ کشمیر کے اندر کیا ہو اور اندرونی طور پر کیا حالت ہے، صرف ٹھبل ہے۔ اور یہ حزب اقتدار بھی اور حزب اختلاف بھی، اپوزیشن بھی، یا دوسرے تیسرے بھی، کیا ہے آپس کے اندر کس قدر ایک دوسرے کو گالی الگلوچ، ننگی گالیاں جو ہے بدی۔ انا للہ، 70-72 سال ہو گئے ہمیں بھی پاکستان آتے ہوئے، بڑے بڑی جماعتیں آئیں، بڑے بڑے اقتدار والے آئے، لیکن اس قسم کے بیوقوف آج تک ہم نہیں دیکھے وزراء اور مشیر جو یہ بولی جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ اس قدر بکواس، بازاری گنڈے وہ باتیں نہیں کرتے، وہ بولیاں نہیں بولتے جو ایک دوسرے کے خلاف یہ جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ اللہ، یہ ہے اسلام۔ ریاست مدینہ کا نام لینے والوں، خدا کا خوف کرو، ڈائلاگ کرو، بڑا اچھا ہوا کل یہ بات جو ہے وہ چلی ہے، مذاکرے کرو، اور دیکھو پاکستان ایک ایسی نعمت ہے آزادی کی، اتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کر۔ میرے جیسے بوڑھوں سے پوچھو کس طرح خون کا دریا عبور کر کے ہم لوگ جو ہے وہ آئے تھے اپنے علاقوں کو، وطن کو چھوڑ کر کے، اللہ، اور یہاں آ کر قسم پرسی کی کیفیت، اللہ۔ لیکن اس کے بعد بھی قربانیاں، نظام مصطفیٰ کی کبھی تحریک، ختم نبوت کبھی کوئی تحریک، تمام کے اندر الحمدللہ اس آج نے اس کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا، قربانیاں دیں، اور لوگوں نے بھی، اور آپ بھی قربانی آپ میں سے بھی دینے والے ہیں۔ اور آج بھی ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث اور فوج الحمدللہ جب بھی کوئی موقع آیا ہے ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کو امن کا گہوارہ اور اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے بھی کام کیا، اور آج کی ہماری جو قیادت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سر فہرست ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کو واقعتاً جس طرح دعویٰ کر رہے ہو ریاست مدینہ کے حکمران کو دیکھو، ان کی زندگی کو، اس کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بناؤ، اور قدر کرو اس زندگی کی، اور قدر کرو اس ملک کی آزادی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکمرانوں کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جس شعبہ زندگی میں بھی ہم تعلق رکھتے ہیں ہم مسلمان بن کے زندگی گزاریں۔ ہماری تجارت، ہماری عبادت، ہماری معیشت اور ہماری سیاست تمام کی تمام جب تک اسلام کے مطابق نہ ہو جائے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔